بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے وقت کا. رانا صاحب بغیر کسی تمہید کے انٹرو میں بہت سی چیزیں کر گیا. آپ کے دوستوں میں سے رہے, آپ کے قریبی رفقۂ کار میں سے رہے, آپ زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں. ویسے تو آج کل کے پاکستان کے حالات میں اکثر پاکستانی بلکہ زیادہ تر پاکستانی کسی نہ کسی ذہنی اختراع کے اندر ہیں, پرابلم ہے. تو یہ جو آج کا جو انکشاف, جو پریس کانفرنس ہے کمشنر راولپنڈی کی, ان کو پہلے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں پہلے انکوائری ہونی چاہیے؟ دیکھیں, اس میں جو بات انہوں نے کی ہے اس میں دو بڑے اہم پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سارا الیکشن کا پروسیس ہوا ہے اس میں ڈپٹی کمشنر صاحبان جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر تھے, اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ براہ راست الیکشن کمیشن کے کنٹرول میں, یعنی صوبائی الیکشن کمیشن اور اس کے بعد پھر مرکزی الیکشن کمیشن کے کنٹرول میں ہوتا ہے. وہ الیکشن کے معاملات میں they were not under the subordination of commissioner. کمشنر کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا جہاں تک ان کی الیکشن ڈیوٹی ایز ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کا تعلق. تو ایک تو کمشنر صاحب کا اس سے معاملہ بنتا نہیں ہے کہ ان کو کیوں ضرورت پڑی کہ وہ بیچ میں کودیں اور بیچ میں آ کے جو بھی وہ کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے کیا بھی ہے تو. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس کا کوئی ثبوت انہوں نے پیش نہیں کیا. اگر وہ اس پروسیس میں شامل تھے تو اس کی وہ ویڈیو بنا لیتے. آج کل تو ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, لوگ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ کیپچر کر لیتے ہیں. تو وہ ان چیزوں کو سارا جو ہے وہ ڈاکومنٹ کرتے, ان کی ویڈیو بناتے اور آج وہاں پہ چلا کے دکھا دیتے کہ جی یہ دیکھیں سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ صرف میں نہیں کہہ رہا. انہوں نے زبانی کلامی بات کی ہے, کوئی ثبوت نہ پیش کیا ہے, نہ اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ثبوت میرے پاس ہے. اچھا رانا صاحب, آپ اس الیکشن پروسیس کو بہتر سمجھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جو کمشنر ہیں وہ آروز ان کو رپورٹڈ ہوتے ہیں؟ جی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ براہ راست الیکشن کمیشن کے کنٹرول میں ہوتا ہے. اچھا, انہوں نے کوئی ثبوت نہ ذکر کیا, نہ انہوں نے دعویٰ کیا, نہ انہوں نے جو ہے وہ پیش کیا. جو دوسری اہم بات انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے آج صبح خودکشی کی جو ہے وہ کوشش کی ہے. اب دیکھیں, خودکشی کی جو ٹینڈنسی ہے اس پہ جو میڈیکل رپورٹس ہیں یا جو میڈیکل اس کے بارے میں جو ریسرچ ہے, یہ کوئی بندہ کسی گھبراہٹ کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے یا کسی تنگی کی وجہ سے نہیں کرتا. یہ پیورلی اس کی کا مینٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے. ایک آدمی جو مینٹلی ساؤنڈ ہے, جس کا ذہنی توازن درست ہے, اس کے اوپر چاہے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے, وہ ان کو فیس کرے گا, مقابلہ کرے گا, اللہ کے سامنے جھکے گا, دعا کرے گا, دوستوں سے مدد لے گا, لیکن وہ خودکشی کی طرف نہیں جائے گا. خودکشی کی طرف جانا جو ہے یہ ایک مینٹل ڈس آرڈر. رانا صاحب مگر یہ ڈیسائیڈ کیسے کریں گے کہ کیا پتہ اس شخص کی ضمیر کی آواز پہ بولے ہو؟ سن لیں اگر انہوں نے یہ جو انہوں نے خود کہا ہے, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جب مینٹل ڈس آرڈر ہے, انہوں نے کہا خودکشی کی کوشش کی, تو اٹ مینس کہ وہ ڈپریشن میں تھے, وہ مینٹل ڈس آرڈر تھا, ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ درست نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا کے طور پہ مجھے فلاں چوک میں جو ہے وہ پھانسی دے دی جائے. وہ بھئی جو جرم تم کہہ رہے ہو کہ تم نے کیا ہے, اگر کیا بھی ہے یا تم نے کروایا ہے, اس کی سزا پاکستانی قانون کے مطابق سزائے موت تو ہے ہی نہیں, تو یہ تم نے کیسے تجویز کر دیا؟ اور پھر سزائے موت کی سزا جو ہے وہ چوک چراہوں میں دینے کا کوئی پروویژن ہی نہیں ہے پاکستان کے قانون میں یا آئین میں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ثابت کرتی ہیں کہ ان کا ذہنی توازن جو ہے بادی نظر میں اس میں پرابلم ہے. انہوں نے ڈپریشن میں یہ ساری باتیں جو ہے وہ کی ہیں. اس لیے پہلے اس بات کا تعین کیا جائے کہ وہ کسی ڈپریشن میں تھے, کسی وہ
ذہنی عارضہ میں تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ گفتگو کی ہے. اگر ایسا کیا ہے تو پھر انہیں معاف کر دینا چاہیے اور ان کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، انہیں ہاسپٹلائز ہونا چاہیے، ان کا خیال کیا جانا چاہیے. اور اگر انہوں نے کوئی یہ سازش کے تحت معاملہ کیا ہے اور یہ بات کوئی مینٹل ڈس آرڈر والی ثابت نہیں ہوتی اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی سازش کی ہے اور سازش کر کے انہوں نے جو ہے یہ الزامات لگائے ہیں، تو پھر انہوں نے جس سازش کے تحت یہ الزامات لگائے پھر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے.